إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں انہیں آپ پڑھ لیں، ان کی ورق گردانی کریں، ایک ایک صفحہ آپ دیکھیں، آپ کو ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اے لوگوں، میرے مرتبے کو کم نہیں کرنا، یہ آپ نے کسی موقع پہ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں، میرے مرتبے کو کم نہیں کرنا، یہ آپ نے اس لیے نہیں فرمایا کہ آپ اپنے وقت کے یہودیوں کو دیکھ رہے تھے اور آپ اپنے دور میں عیسائیوں کو دیکھ رہے تھے کہ
انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کے مرتبے کو گھٹایا نہیں بلکہ حد سے بڑھایا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ آپ اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مقام عبدیت سے نکالا اور الوہیت کے درجے پہ بٹھا دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا تک بنا دیا، اللہ کی جز و اللہ کا حصہ۔ یہاں جتنے پڑھے لکھے ہمارے احباب ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو کس معنی میں اللہ کا بیٹا کہتے تھے؟ اس معنی میں کہ اللہ نے شادی کی ہوگی، اس معنی میں کہ اللہ نے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اس معنی میں کہ اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی، پھر اس کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا ہوگا اور اللہ نے کہا ہوگا کہ اے میرا پتر ہے، اس دا نام عزیر رکھ دو۔ اس معنی میں کہتے تھے؟ بولو تو صحیح یار۔ جو اہل علم ہو، تعلیم یافتہ لوگ ہو، اتنے پاگل تھے، اس معنی میں اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ کی کوئی بیوی ہے، اس کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے، اور اللہ نے اپنے بیٹے کا نام عزیر رکھ دیا، دوسرے بیٹے کا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ اس معنی میں نہیں کہتے تھے۔ یہ شاید میں پہلی مرتبہ یہاں بیان کر رہا ہوں، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماننا نہ ماننا آپ کے بس میں ہے، میرا کام ہے بتانا۔ اس معنی میں بیٹا نہیں کہتے تھے، اس معنی میں بیٹا کہتے تھے کہ جس طرح والد اپنے کچھ اختیار بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ نے بھی ان کو بیٹا بنا لیا ہے اور اپنے کچھ اختیار ان کے حوالے کر دیا۔ اس معنی میں بیٹا کہتے تھے۔ آپ قرآن پاک کی دوسری صورتیں پڑھیں، آیتیں پڑھیں، پہلے پارے میں ان کا عقیدہ بیان کیا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ کسی نو اتخذ دا معنی آندا تے بولو، کیا اتخذ کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے بنا لیا۔ یہ اتخذ کے لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا۔ وہ کہتے تھے اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا بنا لیا۔ اتخذ ایک ہے بیٹا ہونا، بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، صلبی بیٹا، حقیقی بیٹا،
اس کو کہتے ہیں بیٹا ہونا۔ ایک ہوتا ہے کسی بچے کو بیٹا بنا لینا، بیٹوں والا اس سے پیار کرنا، بیٹوں والی اس سے محبت کرنا۔ وہ کہتے تھے اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا، بولو تو صحیح، بیٹا بنا لیا ہے۔ جس طرح باپ کچھ اختیار اولاد کے حوالے کر دیتا ہے نا، اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے۔ یہ اتخذہ کی میں نے پہلی دلیل پیش کی، میرے پاس اس کی ایک اور دلیل بھی، وہ بڑی دلچسپ ہے، اسے سنیے، اسے سورۃ توبہ میں اللہ نے بیان کیا۔ جب یہودیوں کے علماء نے اور یہودیوں کے رہبان گدی نشین انہوں نے قوم کو اس سیڑھی پہ چڑھا دیا نا کہ اللہ نے حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، قوم جدہ اس سیڑھی تے چڑھ گئی نا، اس کے بعد ان علماء نے اور رہبان نے کہا نحن ابناء اللہ، اساں وی اللہ دے پتراں۔ کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ستے پہ ہو تو پھر میں بھی نس جاؤں اتوں گدائیں۔ ہر جگہ پہ مجھے آخر میں وقت ملتا ہے کہ ستی ہوئی قوم من میرے پلے پا دینے یہ جگہ انہوں نے نعرہ تکبیر، نعریاں دا میں بالکل شوقین کو نہیں، خدا گواہ بالکل شوقین نہیں ہوں۔ بس مجھے اتنا پتا چل نہیں، یہ جاگے نا سبحان اللہ کہیں چلو نہیں آخر سیر انجن کرو انجن کرو، میں نے اتنی دلیل دی ہے یار خوبصورت، آپ بالکل چپ کر گئے۔ علماء نے جب اس سیڑھی پہ چڑھایا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا، تو پھر انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کہا نحن ابناء اللہ و احباہ، یہ واو تفسیریہ ہے، واو بیانیہ ہے، ابنا کا بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا اساں وی اللہ دے پتراں و احباہ، اور اساں وی اللہ دے پیارے ہاں، جی اساں وی اللہ دے محبوب ہاں۔ جس طرح باپ کچھ اختیار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہیں ہمارے، انہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اپنے کچھ اختیار رب نے ان کے حوالے۔ ہوں میں بالکل واضح تے نہیں کرنا چاہتا کوئی گلا جنہیں نات خان توڑے سامنے کردہ رہا کہ بڑا مہذب مجمع ہوتا ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں سننا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے کچھ اختیار ہمارے نبیوں کے حوالے کر دیے ہیں، ہن گردیاں دیاں پتھریاں انہاں کڈھنیاں، ہن جوڑا چ ہوا ہو گئی ہے تو انہاں کڈھنی ہے، پتر انہاں دینا، وہ اختیار اس کے پاس ہیں، وہ اختیار اس کے پاس ہیں۔ اللہ نے بلکہ میں تو اگلے دن فیس بک پہ ایک خطیب کہوں یا کیا کہوں، اس کی تقریر سن کے میں حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ نے سارے اختیار اماموں کے حوالے کر دیے ہیں، سپرد کر دیے ہیں، ہن اللہ بھی کوئی کام کرنا چاہتا تے انہاں کول پوچھ کے کردا۔ انا للہ، یہ غلو تھا، غلو یہودیوں میں یہ غلو تھا، عیسائیوں میں یہ غلو تھا کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اور مشرکین مکہ کا نظریہ قرآن نے سورۃ صافات میں ذکر کیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ ان کے اس عقیدے کا جواب دیا، کہیں بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا واہ بھائی واہ، اپنے واسطے پتر تے میرے واسطے دھیاں، اپنے واسطے پتر پسند کر دیو تے میرے واسطے دھیاں۔ پھر کسی جگہ پہ اللہ نے فرمایا جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا
تم وہاں موجود تھے، دیکھ رہے تھے بے مذکر بنایا کہ مؤنث بنایا؟ یہ اللہ نے قرآن میں ان کے اس عقیدے کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہے، اور یہود و نصارہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ عزیر اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں۔ ایک وجہ میں نے پیش کر دی ہے، ایک سبب میں نے پیش کر دیا ہے، دوسرا سبب پیش کرنے لگا ہوں، وجہ پیش کرنے لگا ہوں، مزہ نہ آئے نا تو بالکل سبحان اللہ نہ کہنا۔ وہ اس رنگ میں بیٹے اور بیٹیاں کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتا، وہ کہنا ہے پرایا دھانے کدوں تائیں میرے کولے، اج اس خواہش دا اظہار کیتا ادھار بھی لینا پے تے پورا کر دیو۔ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتا، اسی طرح رب بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات مان لیتا ہے، بیٹا سفارش کرے، بیٹا منت کرے، بیٹا تھوڑا سا دباؤ ڈالے، تو باپ جس طرح بیٹے کی بات مان لیتا ہے، اللہ بھی ہمارے پیاروں کی بات مان لیتا ہے۔ جے تسی ناراض نہ ہوو، او آکھ دے سن ساڈی سندا نہیں۔ اس نظریے میں کہتے تھے ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، انہاں دیاں لیکھاں وچ میکھاں ٹھکیاں ہوئیاں۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی بات موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندے جس بندے کو یہ پڑھایا گیا ہے، بیچارے جاہل بندے کو، شہری بندے کو، کسی تاجر کو، دکاندار کو، ملازم کو، کسی سکول کالج کے بچے کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ تیری رب نہیں سنتا، نہیں سنتا، وہ ہر نماز کی رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ سامع اللہ کا معنی اللہ نہیں سنی، سامع اللہ کا معنی اللہ نہیں سنی۔ کیا معنی ہے سامع اللہ کا؟ اللہ نے سن لی بات اس بندے کی جس نے اس کی حمد و تعظیم کی۔ جھنگ کے لوگوں، رکوع کے اندر جو رب کی تعظیم کرتے ہو، سبحان ربی العظیم، زور سے یا آہستہ؟ ساتھ والا سنتا ہے نہیں، اٹھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ مسجد سے باہر نکل کے کیا کہتا ہے؟ میں تجھے کیسے سمجھا؟ تجھے یہ پٹیاں پڑھائی گئی ہیں؟ تیری نہیں سنتا تو پلیت ہے، تیری نہیں سنتا تو گناہگار ہے، تیری نہیں سنتا تو ساری زندگی گناہ میں سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ یہ نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، ان کی نہیں موڑتا، پیاروں کی نہیں موڑتا، ہماری نہیں سنتا، اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں۔ مجھے سیاسی بات تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے کر، سیاست کے ساتھ بالکل تعلق کوئی نہیں۔ ہماری اشاعت و توحید و سنت کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں۔ ہر شہر ہر قصبے میں ہمارے رکن جو ہیں وہ آزاد ہیں، جس نو چنگا سمجھ دیں ووٹ ہو۔ یہیں تے نہیں بھی ایک پاسے ابلیس کھلوتا ہوئے تے دوسرے پاسے جبریل امین کھلوتا ہو، وہ خود فیصلہ کر بے کون انہاں چوں چنگا تے کون ہو، وہ خود فیصلہ کرتے رہیں۔ یہ کوئی کفر اسلام کی بات تو ہے نہیں، جس کو اچھا سمجھے ووٹ دے دیں۔ لیکن میں نے سن 88 کا الیکشن دیکھا، پھر 92 کا دیکھا، پھر 95 96 98، بے نظیر نواز شریف، بے نظیر نواز شریف، یہ اقتدار میں آتے تھے۔ کبھی مرکز میں بے نظیر آ گئی، صوبے میں نواز شریف صاحب آ گئے، کبھی مرکز میں نواز شریف صاحب آ گئے، بے نظیر حزب اختلاف میں چلی گئی۔ سچی سچی گل کرنا، جداں پپلیاں دی حکومت ہوندی ہے، نون لیگیاں دے کم ہوندے تے جداں نون لیگیاں دی حکومت ہوئے۔
ہن جڑے ساڈے ہرے ہوئے کینڈیڈیٹ نہیں اس وقت انہاں دے کام ہوندے نے تے جڑے جیتے ہوئے نو مرکز میں حکومت تھی زرداری صاحب کی، صوبے میں حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی، ہمارے سرگودے کا ایک وزیر جو ہے قومی اسمبلی کا ممبر وہ وزیر بن گیا، وزیر داخلہ، وزیر مملکت برائے داخلہ، وہ بڑا ہمارا قریبی عزیز ہے، دوستوں کی طرح ہے، وہ جناب آیا میرے پاس، ہوٹر لگے ہوئے ہیں، آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، پولیس والے ہٹو بچو، وہ میرے پاس آ گیا، بیٹھ کے کہتا ہے بھائی جی اے ہوٹر شوٹر نہ ویکھو، اے سٹی تھانے دا جڑا تھانے دار ہے نا اے بھی میری گل نہیں منو جی۔ جس حکومت جس پارٹی کی ہو دوسری پارٹی کی کون سنتا ہے؟ نہ تھانے والے سنتے ہیں نہ دفتروں والے سنتے ہیں۔ آپ کہیں گے بندیالوی یہ گل کیوں کی تھی؟ بندیالوی یہ گل اس واسطے کی تھی اپنے دی سننا تے پرایاں دی نہ سننا، اے سیاسی لٹیرے دا کام ہوندا ہی۔ وہ رحمان تب بنے گا جب دشمنوں دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا۔ تجھے یہ پٹی پڑھائی گئی ہے تو گناہگار ہے تیری نہیں سنتا، وہ دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنتا ہے، پھر وہ رحمان ہے، پھر وہ رحیم ہے، پھر وہ غفار ہے۔ رب کے سامنے کھڑا تھا، رب نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، اسا کیا میں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا، انا خیر منو، نکل میری جنت سے، اسا کیا سنبھال اپنی جنت، اے میں جاندہ پہ رب کے سامنے کھڑا ہے۔ خدا دی قسم ہے تیرا سیلز مین تے تیری زمین دا مزارے اگر تیرے نال انج گل کرے نا تو اس دی گل بھی برداشت نہ کریں، چے جائے کہ خلاق عالم لفظ کن سے ہر چیز بنانے والا اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے سجدہ کر، اسا کہا میں نہیں کرنا، ابا واستکبرا، کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا، نہیں ماننی میں نے تیری بات، نکل میری جنت سے، اسا کہا سنبھال اپنی جنت۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، ابھی رب غصے میں ہے، غضب میں ہے، وہ واپس مڑا، اس نے کہا مولا میری ایک دعا ہے، فرمایا بول، تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی، تجھے یہ پٹی پڑھائی گئی کہ تو پلیت ہے تیری سنتا نہیں، وہاں ابلیس کی سنی جا رہی، سنی بھی مانی بھی، سنی بھی۔ لیکن اس قوم کو کیا کرنا ہے یار، اس قوم کا کیا علاج ہے؟ ہمارا کام ہے توحید بیان کرنا سنانا، ورنہ رب بغیر وسیلے کے نہیں سنتا اور مردے بغیر وسیلے کے سنتے۔ چل اللہ اللہ تے خیر سا، رب بغیر وسیلے دے نہیں سنتا تے مردے جڑے نو ان کے ہاں وسیلے وہ ڈائریکٹ سن رہے ہیں ہماری بات۔ اس قوم کا کیا علاج کیا؟ وہ کوئی تم سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ کیا میں نے سمجھا ہے؟ میرے نبی نے کہیں نہیں فرمایا میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں، کسی جگہ پہ نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی فرمان نہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کو تجربہ تھا، بیجا پتر مشاہدہ تھا، یہودیوں عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں کے مرتبے کو گھٹایا نہیں، حد سے بڑھایا، حد سے بڑھایا۔ اس کا خطرہ تھا میرے نبی کو، میری امت اس کا شکار نہ ہو جائے۔ بندیالوی دوسری وجہ بیان کرنے لگا ہے، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی وجہ بیان کر گیا ہے۔ میرے نبی کو مرتبے کے گھٹانے کا خطرہ نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا، اس لیے کہ جس کے مرتبے کو رب بڑھائے اسے کون گھٹائے؟ یہ خطرہ نہیں تھا میرے نبی کو، جس کے مرتبے کو رب نے بڑھایا، رفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کیا۔
یہ ذرا ہامنے پہ تو غور کرو یار. رفع تو میں نے بلند کیا نا، رفعنا ہم نے بلند کیا، لاکا تیرے لیے، ذکر کا تیرے ذکر کو. جن کو تھوڑی سی عربی کے ساتھ شدھ بدھ ہے، لاکا نکال دو، رفعنا ذکر کا وہی میں نے نہیں. ہم نے بلند کیا تیرا ذکر، مانا تو وہی ہے، آپ کا تذکرہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا. لیکن لکا نے جو کیف پیدا کیا، لکا نے جو مزہ پیدا کیا، لکا نے جو حظ پیدا کیا، رب نے پھر رفعنا ذکر کا نہیں کہا، رفعنا لاکا، لاکا ذکر کا کہا. اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر جدا تو فرشتے کھلو کے میرا تذکرہ کرتا ہے، تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا، لا شریک لکا، ان الحمد والنعمت لکا، ان الحمد والنعمت لکا. تو میری تعریفیں کرتا ہے تو لکا 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 کے ساتھ کرتا ہے. عرش سے میں تیری تعریف کرنے لگا ہوں، میں بھی کہتا ہوں رفعنا لکا، رفعنا لکا ذکر کا، ہم نے بلند کیا تیرے لیے، تیرے لیے تیرے ذکر کو. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے آپ کا ذکر بلند ہو میری خدائی بڑھ جائے گی، میری خدائی میں فرق پڑ جائے گا. میرے پیارے پیغمبر آپ کا جو ذکر بلند کیا ہے نا، اپنی خدائی کی بلندی کے لیے نہیں کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے. تیسرا معنی بھی کر سکتا ہوں، رفعنا لکا ذکر کا، جتنا تذکرہ، جتنی عظمت، جتنا ذکر خیر میں نے تیرا بلند کیا ہے نا، کائنات میں اتنا تذکرہ میں نے کسی کا بلند نہیں کیا ہے. اور وہ جو رفعنا کہا نا، ہم نے بلند کیا، ہم نے جمع کا صیغہ بول کے اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ساری کائنات کے نبی، ولی، پیر، فقیر، فرشتے، جن ساری کائنات مل کر تیرے ذکر کو بلند کرنا چاہتی، وہ مل کر اتنا بلند نہیں کر سکتے تھے جتنا اکیلے میں رب نے کر دیا ہے. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. تو میرے نبی نے کسی جگہ پہ نہیں فرمایا میرے مرتبے کو گھٹانا. اس کی میں نے کتنی وجہ پیش کر دی؟ 2 وجہ. اس کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے کہیں نہیں فرمایا. ہاں اس کے مقابلے میں اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، میں نبی پاک کا ارشاد اور فرمان پڑھنے لگا ہوں. ترجمہ آدھا آپ کریں گے آدھا میں کروں. لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی. اور میری امت کے لوگوں، مجھے اس مرتبے سے اوپر نہ اٹھانا. یہ خطرہ تھا، یہ خطرہ تھا، گھٹانے کا خطرہ نہیں تھا. لا ترفعونی فوق منزلتی، مقام، منزل کیا؟ میرا درجہ، میرا مقام. جس مقام پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے، جس مقام پہ اللہ نے مجھے اتارا ہے، جو مقام اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اس سے مجھے اوپر نہ لے جانا، اوپر نہ لے جانا. میرے نبی کی عاجزی دیکھ، میرے نبی کی تواضع دیکھ، میرے نبی کی انکساری دیکھ، میرے نبی کی حقیقت پہ مبنی بات دیکھ. میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول بعد میں ہوں. مجھے اس مرتبے سے اوپر نہ لے جانا.
مجھے میرے مرتبے سے اوپر نہ لے جانا جس مرتبے پہ رب نے مجھے رکھا ہے۔ وہ مرتبہ تو بڑے ہیں میرے نبی کی، سارے نبیوں کا امام ہے میرا نبی، سارے نبیوں کا خاتم ہے میرا نبی، شفیع المذنبین ہے میرا نبی، رحمت للعالمین ہے میرا نبی، صاحب معراج ہے میرا نبی، صاحب قرآن ہے میرا نبی، کل قیامت کے دن حوض کوثر کا ساقی ہے میرا نبی۔ میرے نبی نے فرمایا آنا سید ولد آدم، آنا سید ولد آدم ولا فخرا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخرا۔ کرو میرے پیارے پیغمبر کی عاجزی تو دیکھو یار، عاجزی تو دیکھو میرے نبی کی، ولا فخرا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، ولا فخرا حمد کا جھنڈا رب میرے ہاتھ میں دے گا، میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا، ولا فخرا۔ اب آپ کو پتہ نہیں نا کہ حمد کا جھنڈا ہے کیا، جس کے بیان کرنے کے بعد میرے آقا کہتے ہیں ولا فخرا، ہر نبی کو ایک جھنڈا ملے گا۔ جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں، علم علامت سے نکلا ہے، نشانی، وہ نشانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت یوسف، ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ اس نبی کی امت بھاگ بھاگ کے اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے، اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جو اتنا اونچا وسیع عریض ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا، سارے نبی اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں اور وہ کہتا ہے ولا فخرا انا اول شافعی یوم القیامہ واول مشفعی یوم القیامہ ولا فخرا، قیامت کے دن شفاعت کے لیے سب سے پہلے میں نے لب کھولنے ہیں اور سب سے پہلے میری شفاعت کو منظور کیا جائے گا، ولا فخرا، ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ میرے اس جملے کی لذت لینی ہے یار آپ نے، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، بولو نا بے شک آپ سب کو محبت ہے۔ میں کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے دربان کہے گا کون؟ میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ دربان اندر سے کہے گا مینوی اللہ انہیں آکھیا سی، بولو تو صحیح ہے، مینوی اللہ انہیں آکھیا سی جداں تائی میرا سونا نہ آوے نا جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں، ولا فخرا۔ جنت کا افتتاح کرنے چلا ہے میرا نبی، جنت کا افتتاح کرنے چلا ہے میرا نبی، اور میرا نبی کہتا ہے ولا فخرا۔ اے تو اڈی جنگ والی پول 3 سال بند رہی ہے، 2 سیاسی لیڈراں دے وچ اختلاف رہا، میں افتتاح کرنا، وہ کہتا ہے میں کرنا۔ ابے دی پیسے نال بنائی، ابے دا پیسہ، حکومت کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، سولنگ لگتی ہے، اس کا افتتاح کرنے آتے ہیں، کاروں پہ جھنڈے ہیں، پھول ہیں، گلی میں سولیں لگئی افتتاح، اور میرا نبی ٹرے جنت دا افتتاح کرن، اور میرا نبی کہتا ہے ولا فخرا، ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کو جو مقام دیا گیا، جو درجہ دیا گیا، جو عظمت دی گئی، کون اس کو بیان کرے؟ کس کے بس میں ہے کہ وہ اس کو بیان کرے؟ لیکن میرے نبی نے اپنے لیے سب سے عظمت والا جملہ چنا، انما انا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، گھٹانے والی تو کسی کے پاس نہیں ہے۔
کہ اس کا خطرہ نہیں تھا. بڑھانے والی دوسری پڑھ رہا. اس میں بالکل واضح ہو جائے گی بات. میرے آقا کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. آئی بات وہی جس کا خطرہ تھا میرے نبی کو. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. جس طرح عیسیٰ بیٹے مریم کو عیسائیوں نے اپنے مقام سے اونچا لے گئے. لا تطرونی میری امت کے لوگوں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا, مجھے اس طرح نہ بڑھانا, اس طرح نہ بڑھانا. انما انا عبد اللہ, انما انا عبد اللہ ورسولہ, میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں, رسول ہو. پڑھو کلمہ شہادت. جنازے نال تے بڑا پڑھ دے رہندے. جنازے میں کہتے کلمہ شہادت. یہ کلمہ شہادت والے دسنا چاہتے ہیں بھی اساں بھی آئے ہوئے ہیں. پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا نورہ واشہد ان محمدا نورہ. پڑھو پڑھو واشہد ان محمدا عبدہ. پہلے عبدہ, پہلے عبدہ پھر رسول. میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا, حضرت شیخ القرآن کی ایک تقریر سنی, مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سرگودا میں اپنے مدرسے میں. پھر میں نے ان سے قرآن کی 2 مرتبہ تفسیر بھی پڑھی راول پنڈی میں. انہوں نے اسی بات کو بیان کیا. میں نقل اتارنے لگا ہوں. نقل میں کتنا مزہ ہے, اصل کیا ہوگا؟ وہ خلوص, وہ اخلاص مجھ میں کہاں جو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے تھا. فرمایا پہلے عبدہ, پہلے عبدہ پھر رسولہ. مائی آمنہ کے گھر پیدا ہوئے تو عبدہ, حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تو عبدہ, مکے میں بکریاں چرائیں تو عبدہ, شام میں تجارت کے لیے گئے تو عبدہ, شام میں تجارت کے لیے گئے تو عبدہ. حضرت خدیجہ سے شادی کی عبدہ. 40 سال کے بعد رب نے سر پہ نبوت کا تاج سجایا تو رسولہ. پہلے عبدہ. شان محمد مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. یہ عبدیت جو ہے نا یہ نفی کر دیتی کہ میں الہ نہیں, میں معبود ہو نہیں, میں نور من نور اللہ نہیں, میں اللہ کی جز ہو نہیں, میں اللہ کا حصہ نہیں. شرک کی رگیں اس سے کٹ جاتی. عبد کے لفظ سے شرک کی رگیں کٹتی ہیں. جس جس موقع پر, جس واقعے میں شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو, جس واقعہ میں عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہو, وہاں رب اپنے نبی کی صفت عبدیت کو ذکر کرتا ہے تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہوں, لوگوں کے عقیدے برباد نہ ہوں. بندیالوی مثال میں پیش کرتا ہے, اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا. معراج والی رات میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. میرا نبی اور اوپر, سبحان اللہ تو کہو یار. میرا نبی اور اوپر, فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور. میرا نبی اور اوپر, جنت الماوا. میرا نبی اور اوپر, سدرۃ المنتہا. میرا نبی اور اوپر, یہاں جبریل پیچھے رہ گیا, یہاں جبریل پیچھے رہ گیا. میرے نبی وہاں کھڑے ہیں,
رب نے اوپر سے آواز دی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر. جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی ہے. میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر. جھنگ کے لوگوں، دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی عزیز بزرگ یہاں آیا ہے جس کو یہ بتایا گیا کہ یہ علماء دیوبند اور اشاعت التوحید والے عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں انہوں نے بیان کرنی آندھی نہیں. بچوں آندھی بڑی ہے، ہم سے زیادہ کس کو آتی ہوگی؟ ہم سے زیادہ خطابت کو کون جانتا ہے؟ بڑی آتی ہے ہمیں عظمت مصطفیٰ. میں عظمت مصطفیٰ پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نے سبحان اللہ کہہ کے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال دینی ہے. میں بھی جملہ ایسا بولوں گا، معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا. میرا نبی سب سے اوپر تھا. آچھی کرنوں والا سورج بھی نیچے کی ذرا گوئی تو آئے یار، تھوڑا سا حصہ ڈالو یار. نبی پاک کی عظمت کو بیان کرنے میں تھوڑا سا حصہ ڈالو یار. سدرۃ المنتہا، جنت الماوا نیچے، بیت المعمور، آچھی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، آسمان نیچے، زمین نیچے، فرشتے نیچے، جبریل نیچے، میکائیل نیچے، اسرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، ساری خلقت نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر، سب سے اوپر. وہاں کوئی نہ پہنچ سکا جہاں میرا نبی پہنچ گیا. پتہ نہیں جھنگ میں کبھی یہ بات کی یا نہیں کی، نہیں کی تو آج سنو اور لطف لو. جبریل پیچھے رہ گیا، جبریل پیچھے رہ گیا. جبریل کی ذات نور ہے، بے شک میرے نبی کی صفت نور ہے. جبریل کی حقیقت نور ہے، ذات نور ہے، ذات. میرے نبی کی صفت نور ہے. میرا نبی نور بنایا گیا ہے، نور ہدایت. جو قیمت صفت کی ہوتی ہے نا وہ ذات کی نہیں ہوتی. جو قیمت صفت کی ہوتی ہے وہ ذات کی نہیں ہوتی. آپ کہیں گے کمال کرتے ہو، جو قیمت صفت کی ہے، جو عظمت صفت کی ہے وہ ذات کی نہیں. میں ابھی سمجھا دیتا ہوں. درخت ہے، لکڑی ذات ہے. لکڑی کیا ہے؟ ذات ہے. اس درخت کو کاٹا، تختے چیرے، اس کا بیڈ بنایا، صوفہ بنایا. صوفے دی قیمت زیادہ یا درخت دی قیمت زیادہ؟ کیوں؟ وہ صفت میں ڈھل گیا، وہ صفت میں ڈھل گیا. کیا؟ صوفہ بن گیا، بیڈ بن گیا. لکڑی تو ذات ہے، اس کی وہ قیمت نہیں. جو صفت کی قیمت تھی، صوفہ بن گیا، کرسی بن گئی، ممبر بن گیا، بیڈ بن گیا، قیمت بڑھتی گئی بڑھتی گئی. یہ حالیں بھی سمجھ نہیں آئی تو جو ذہین لوگ ہیں جھنگ کے، ابھی میں درمیان میں بات کروں اور وہ سمجھ جائیں بے بندیال بھی آکھنا کی چاندہ. اس لکڑی کا جب بنانا ممبر، تو ممبر مسجد کے محراب میں آ گیا. درخت لے کے آؤ، لے آؤ. تو انتظامیہ تھے وڑن دے ہوئے تھے ویسی درخت لانا اندر لے آؤ پھٹے. وہ جو ذات ہے لکڑی نہیں آ سکا، وہ نہیں آ سکتا محراب میں. جب وہ صفت میں ڈھلی، ممبر بنا، وہ مسجد کے محراب میں آ گیا. اس لکڑی کی جب کرسی بنی وہ ایوان صدر میں پہنچ گئی.
ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی، لے جاؤ درخت، لے جاؤ ایوان وزیر اعظم، ایوان صدر میں درخت، کہ ہم نے وہاں درخت رکھنا ہے، پھٹے رکھنے ہیں۔ او جڑی ذات ہے او اتھے نہ پہنچ سکی، جتھے صفت پہنچ گئی، ممبر پہنچ گیا، کرسی پہنچ گئی۔ بندیالوی کہتا ہے جس کی ذات نور تھی، اگلی گل تے سمجھ جائے، جس کی ذات نور تھی وہ وہاں نہ پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور تھی، وہ ڈھالا گیا تھا اس صفت میں، نور ہدایت۔ میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آئے، 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے واپس کیا، 9 مرتبہ 5 کر کے نمازیں معاف ہوتی رہیں، پھر میرا نبی واپس آ گیا۔ کتنے مہینے لگے؟ ہن جھنگلے سوچ دے پہن پہ 1 آنکھی ہے یا 2 آنکھی ہے، کتنی راتیں لگی، کتنی راتیں لگی۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو، اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں، دن کے چلنے کو اسرا کہتے ہی نہیں، اسرا کہتے ہی رات کے چلنے کو۔ سبحان الذی اسرا، مولا اسرا آکھ لے ہی نا، سمجھ آ گئی بے سفر رات دا ہے، اگوں لئی لن کیوں آکھے آئی، اس نو نکرہ لے کے آیا، نون تنوین دا قلت واسطے پائے، لیلن کیوں کہا؟ اللہ نے کہا اسرا کہتا نا لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی، میں آگے لیلن لایا، اس کو نکرہ لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، لوگوں کو بتایا پوری رات نہیں لگی، لیلن، لیلن رات کا۔ میرا سب نبی سارا سفر کر کے واپس، اشاعت و توحید سے تعلق، قرآن کے خادم ہیں، اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس جماعت کے علماء سے جتنی قرآن کی خدمت لی ہے کسی سے بھی نہیں لی، اس دور بڑی خدمت لی ہے اس جماعت سے۔ ہمارے دورہ تفسیر، درس کی کلاسیں، ترجمے کی کلاسیں، پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا، لیلن۔ موضوع کمزور روایتوں کا ہم سارا نہیں لیتے، کمزور روایتیں ہم بیان نہیں کرتے۔ ایک روایت آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں عقیدہ تو بگڑتا نہیں، چلو میں پڑھ دیتا ہوں۔ جب واپس آئے نا میرے نبی، جو جس دروازے سے گئے تھے نا، اس دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ یہ کتنے سیکنڈ ہلتی ہوگی جی؟ بندہ اونچی جگہ بیٹھ کے وضو کرے تو پانی نیچے بہتا ہے، جس جگہ سے وضو کر کے گئے تھے ابھی پانی بہ رہا تھا۔ میرے نبی کمال ہے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی ابھی بہ رہا ہے، کہ میرے نبی واپس آ گئے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے مسئلہ حل کیا، علماء دیوبند نے بھی بھائی ہیرے پال پال کے قوم کے حوالے کیے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ امیر شریعت نے مسئلہ حل کیا، سنیے گا، انہیں ہی دعا دیجئے گا، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ کسی ملک کا سربراہ شہر سے گزرنا ہو، سعودی عرب کا فرما روا مار روڈ لاہور سے گزرنا ہے، صبح کے ٹائم فوج آ گئی، رینجر والے آ گئے، پولیس والے آ گئے، انہوں نے بڑی ٹریفک روک دی، سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے۔ جب اس کے آنے کا وقت ہوا، کاریں بند، موٹر سائیکل بند، سائیکل بند، اور جب عین اس کے گزرنے کا ٹائم ہوا، پیدل بھی رک جاؤ، ٹریفک کا نظام جام کر دو، جو جہاں ہے رک جائے،
سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے، رب نے جب میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرمایا فرشتوں کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نظام جام شان کرو۔ قرآن، نعرہ تکبیر، مسلک حق جمعیت ارشاد التوحید و سنت، نعرہ تکبیر۔ نظام جام کر دو۔ کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی رک گئی، پانی جتنے فٹ بہ چکا تھا رک گیا، نظام جو جام ہو گیا۔ جب میرے نبی واپس آئے اللہ نے کہا نظام چلا دو، کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگ گیا۔ یہ کیسا سفر تھا؟ اس سفر کے سننے سے عقیدے کے خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ عقیدے لوگوں کے خراب ہوں گے، پھر ہوئے بھی صحیح۔ ہمارے دوستوں نے نعتیں بنائیں، بشر ہو کے عرشاں تے، جی نعتیں بنائی لوگوں نے، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ پیدا ہوا۔ پل بھر میں فرش سے عرش پہ، پل بھر میں مکے سے بیت المقدس، پل بھر میں نبیوں سے ملاقات اور امامت، یہ کسی انسانی بس کی بات ہے؟ بشر ہو کے عرشاں تے۔ میں نے کہا نور ہو کے جاتے تو کمال کو نہیں تھا، جبریل تو رہتے ہی وہاں ہیں۔ کمال میرے نبی کا یہ ہے بشر ہو کے وہاں پہنچے ہیں جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا۔ تمہیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ بشر ہو کے کرے تو تب کمال ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو ایک بات بتاؤ، زلیخا کے سامنے جبریل ہوتا، 7 کمروں میں بند جبریل کو لے کر، زلیخا کہتی ہے طلاق، جبریل میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، جبریل کہتا معاذ اللہ۔ تھا کمال جبریل کا نوری کا، کیوں؟ اس میں قوت شابانی کوئی نہیں، اس میں عورتوں والی رغبت کی قوت کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں۔ کمال تب ہے 4000 مردوں کے برابر قوت، بند کمرہ، ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، روکن والا ہاتھ کوئی نہیں، دعوت مرد نے نہیں دینی، لڑکی خود آگے بڑھ رہی ہے طلاق، اور وہ کہتا ہے معاذ اللہ یوسف بشر ہو کے بچ گیا، یہ یوسف کا کمال تھا۔ نور ہو کے بچ جائے تو کون سا کمال ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی بیٹھا ہو تو ناراض نہ، ہمارا سٹیج ہے، اشاعت التوحید کا سٹیج ہے، اپنے مسلک کے بیان کرنے کی تو اجازت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی قبر منور میں میرے پیارے پیغمبر کا وجود مقدس آج بھی اسی طرح صحیح سالم تر و تازہ ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ اسے مٹی نہیں کھا سکتی، اسے کیڑے مکوڑے۔ میں تو آگے بڑھ کے ایک جملہ کہوں گا کہ اگر میرے آقا کو غسل دیتے ہوئے جب کپڑے سے پوچھا گیا کوئی قطرہ جسم پر پانی کا رہ گیا، اس قطرے سمیت میرے آقا کو دفن کیا گیا، آج تک وہ قطرہ بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ میں دنیا کی کسی تر و تازہ چیز کو اپنے پیارے پیغمبر کے وجود مقدس کی تر و تازگی سے مثال نہیں دینا چاہتا، توہین ہو جائے گی۔ گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا، اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا قبر منور میں میرے نبی کا وجود مقدس تر و تازہ ہے۔ اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے، اسے مٹی نہیں کھا سکتے۔
مٹی تو میرے وجود کو بھی نہیں کھاتی، آپ کے وجود کو بھی نہیں کھاتی۔ اصحاب کہف 3 صدیاں پڑے رہے، سوئے رہے، کھایا؟ اصحاب کہف کے وجود کو مٹی نے کھایا؟ نہیں کھایا۔ میرے وجود کو بھی نہیں کھاتی، آپ کے وجود کو بھی نہیں کھاتی۔ کیوں نہیں کھاتی؟ اس لیے کہ جسم میں روح موجود، میرے جسم میں روح موجود، آپ کے جسم میں روح موجود، اصحاب کہف کے جسم میں۔ بندیالوی کہتا ہے جسم کے اندر روح موجود ہو پھر مٹی نہ کھائے، ایک کمال کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ جسم میں روح بھی موجود نہیں، مٹی پھر نہیں کھاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عقیدہ حیات النبی فی الجنہ، نعرہ تکبیر۔ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا معراج والے واقعہ میں، لوگوں کے عقیدے بگڑے، بشر ہو کے عرشاں تے یا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے جب اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ، بولو تو صحیح ہے، سبحان الذی اسریٰ برسولہ، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ۔ اپنے حبیب کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا، نہیں کہا عقیدے کی اصلاح کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ تو یار تعریف کا مقام تھا، یہ تو تعریف کا مقام تھا، کوئی ندا کا مقام تھا یار، تعریف کا مقام تھا۔ یا تو لقب ذکر کرنے چاہیے، میں مشکل باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، کبھی کر دوں تو پھر آسان کرتا ہوں۔ یہ تعریف کا مقام تھا، ندا کا مقام نہیں تھا۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ جھنگ میں کسی بازار میں آپ کی دکان ہے، مجھے آپ دیکھیں کہ میں آپ کی دکان کے سامنے سے گزر رہا ہوں، آپ مجھے پہچانے بھائی بندیالوی جا رہا ہے، آپ نے مجھے بلانا ہے، میں آگے نکل گیا، آپ نے پیچھے سے آواز دینی، آپ کہیں گے وکیل صحابہ و اہل بیت، زیغم اسلام، خطیب پاکستان، اتنے تائیں میں 1 کلومیٹر گھٹ ہو دوں۔ یہ ندا کا مقام ہے، ندا کا مقام ہے۔ آپ کیسے مجھے بلائیں گے بندیالوی صاحب؟ کوئی لقب نہیں۔ اور جب سٹیج پہ مجھے بلائیں گے پھر کہیں گے بندیالوی آ رہا ہے تقریر کرنے، نہیں، میرے آگے پیچھے لقب جوڑیں گے، میرا نام 1 کلومیٹر لمبا ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ تعریف کا مقام، یہ اب سٹیج پہ مجھے بلا رہے ہیں، یہ تعریف کا مقام۔ جب میں بازار میں جا رہا ہوں ندا کرنی ہے تو اس میں کوئی لقب نہیں، مولا مقام تے تعریف دا سی۔ میرا نبی کہاں سے ہو کے آ گیا تو کوئی تعریفی جملہ کہنا چاہیے تھا نا، سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ، اپنے حبیب کو لے گیا، اپنے نہیں، عقیدے کی اصلاح کی، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ اور ہو گیا، فرمایا نہیں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔